بلا تمہید ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہمارے استاد محترم وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں استاد محترم کا دل کے عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات سے چند لمحے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات استاد محترم کو شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا کاشف مدنی العطاری زیدہ مجدہ وہ تشریف لائیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب کے ذریعے جو ہے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمیں آج سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اس طرح کی نیک محافل میں آنے جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت ایک اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور پیغام کو دنیا بھر میں عام کر رہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے بہترین اخلاق کو عام کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم الاخلاق کو مکمل کروں، یعنی بہترین اخلاق دنیا کو سکھاؤں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اخلاق سکھا گئے ہیں ان سے بہتر اخلاق اب اور نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر اتفاق ہے علماء کا۔ آپ کا دین سابقہ تمام ادیان کا مجموعہ اور سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اعمال، آپ کا انداز زندگی اتنا خوبصورت، اتنا پیارا تھا کہ لوگ آج 1450 سال کے بعد بھی آپ کے اخلاق کی قصیدے گا رہے ہیں۔ آپ کا ایک ایک وصف ایسا ہے
کہ اس پر زمانے کے بہترین افراد اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ آپ کا حسن و جمال ہو، آپ کے اخلاق ہوں، آپ کی عادات و اطوار ہوں، آپ کے شمائل ہوں، آپ کے خصائل ہوں، آپ کے فضائل ہوں، الغرض آپ کی زندگی کے جس باب کو بھی اٹھایا جائے، وہ باب کھولا جائے تو اس کے اندر اتنی گہرائیاں ہیں کہ زندگی ختم ہو اور اس پر تبصرہ مکمل نہ ہو، اسے بیان نہ کیا جا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم، ایک ملک، ایک شہر کے نبی نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع مخلوقات کے نبی اور رسول ہیں۔ اس لیے ہر زمانے کے لوگ اور ہر شہر، ہر ملک، ہر زبان کی، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے برابر فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب آپ کے اوصاف اور کمالات کا بیان کرتے ہیں تو یوں عرض گزار ہوتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، دربار رسالت کے ثناخواں صحابی ہیں اور شاعر دربار رسالت آپ کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر جب کفار کی طرف سے اسلام، مسلمانوں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ مذمت میں کچھ اشعار کہے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تکلیف محسوس کی، فرمایا کہ فلاں یعنی عبداللہ بن رواحہ کو بلایا جائے کہ کافروں کو جواب دے۔ یہ بھی صحابی تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے کچھ اشعار کہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ان کا جواب مکمل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا کہ انہیں بلایا جائے۔ پھر حضرت کعب بن مالک تشریف لائے، انہوں نے کچھ اشعار کافروں کے جواب میں کہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ ابھی کافروں کا جواب پورا نہیں ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا حسان بن ثابت کو بلاؤ۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر آپ نے اشعار کی صورت میں کافروں کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا ہاں اب کافروں کا جواب ملا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میرے حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ یہ حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سوال کیا جائے عاجزانہ ادب کے ساتھ کہ جناب حسان بن ثابت آپ سے ہم عشق و محبت میں رہ کر سوال کرتے ہیں بادب انداز سے، کیا آپ کی آنکھوں نے جتنے بھی اولین آخرین میں حسین گزر چکے تھے وہ دیکھ لیے تھے؟ یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے صحابی تھے۔ آج سے 1450 سال پہلے آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں آپ کا شمار تھا۔ آپ سے پہلے لوگوں میں جو حسین گزرے وہ آپ نے نہیں دیکھے تھے، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ پھر یہ اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یہ کیسے؟
یہ غور کرنے کی بات ہے نا۔ اور پھر جب یہ بات ہو رہی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سنے، انکار نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا حسان بن ثابت آپ تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے رہے، اور حضرت حسان بن ثابت نے پھر اس سے ایک بڑی اور بات کہی، وہ اجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا عورتوں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑی بات ہے کہ اولین آخرین میں خواتین نے جن جن حضرات کو پیدا کیا، کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو دیکھا تھا؟ سب کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا؟ سب کے حسن و جمال سے واقف تھے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ شعر میں جملہ کہا، نہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر منع فرمایا، نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بس نہیں کی، پھر مزید عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ بات حسن و جمال سے چلی، ظاہری حسن، باطنی حسن، اخلاق کا حسن، عادات کا حسن، اور خصائل شمائل کا حسن، ہر طرح کے حسن سے فارغ ہونے کے بعد پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ حسن و جمال تو پیچھے رہا، ہر حسین میں جہاں حسن و جمال ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اس کا عیب بھی ہوا کرتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ اس کی خامی بھی ہوا کرتی ہے۔ آپ کا حسن و جمال ایسا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے ایسا حسن و جمال دیا کہ جس کو زوال نہیں ہے، جس میں عیب نہیں ہے، جس میں نقص نہیں ہے، جس میں خامی نہیں ہے، نہ آپ کی حیات جاودانی میں، نہ ظاہری وصال کے بعد، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی لکھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی سوچنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی بالکل باریک آنکھ سے دیکھنے والا آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کی عادات میں، آپ کے کردار میں، خصائل میں، شمائل میں، فضائل میں وہ تھک جائے گا، بلکہ وہ اپنے ساتھ دنیا کی ساری مخلوقات کو ملا لے اور مل کر آپ میں ایک عیب بھی تلاش کرنا چاہے تو ایک عیب بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بات ختم نہیں کی، پھر مزید فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا حسن و جمال دیکھیں تو وہ بے عیب، بے مثل و بے مثال، بے نظیر ہے، اور پھر آپ کی ذات مبارکہ ایسی عیب سے پاک ہے کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کی، اور کتنے محبت بھرے جملے، الفاظ اور اشعار کہے۔ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو انکار فرمایا، نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ ان اشعار کو دوبارہ نہ کہا جائے یا یہ اشعار قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ بالکل عین قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اور برسوں سے عاشقان رسول ان اشعار کو دہرا رہے ہیں اور کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں، اور پھر اس پر سند اور یقین کی اتنی زبردست مہر ثابت ہے کہ یہ کسی ہندوستان کے شاعر یا دنیا کے کسی اور خطے کے شاعر کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، بلکہ یہ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔
ان اوصاف اور کمالات کے ساتھ ہم غور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ آج ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھی سمجھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو ختم کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو رواج دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کرو، ان سے گریز کرو۔ پھر فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، کچھ باؤنڈریز مقرر کی ہیں، تم انہیں کراس مت کرو، ان سے تجاوز مت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بھی بیان فرما دیا، حرام بھی بیان فرما دیا، حدود بھی بیان فرما دی، کچھ اشیاء کے بارے میں سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تم ان کے بارے میں تحقیق نہ کرو، بحث نہ کرو۔ یہ 4 چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے مقصد کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں، اور یہ کتنی آسان ہیں، سادہ سے 4 اصول ہیں، انسان یاد کر لے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ فرائض اگر ہم سمجھیں یہ دین اسلام کا سب سے بہترین عمل ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، کہ جس کی مخالفت کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فرض جس کا عام طور پر ہم اس کو ڈیوٹی کہتے ہیں، یہ ایک ہے دنیا میں کسی کام کی، کسی ادارے کی طرف سے دی گئی ڈیوٹی، کسی اہم شخصیت کی طرف سے ذمہ لگایا ہوا کام، یا ہم سے بڑے افراد جو ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، والدین ہیں، ہمارے افسر ہیں، تاجر ہیں، سیٹھ ہیں، استاد ہیں، ان کے کہے ہوئے کام۔ انسان صرف یہ غور کر لے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازمی قرار دیا ہوا کام ہے جسے فرض کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید بھی فرما دی فَلَا تُضَيِّعُوهَا، کہ جو میری طرف سے تم پر کام فرض کیے گئے ہیں انہیں ہرگز ضائع مت کرنا۔ تو انسان سمجھے کہ جب دنیا میں اپنے سے منصب میں، مقام میں، مرتبے میں، احترام میں، عمر میں بڑے لوگوں کا کہا ہوا کام جب اس کی خلاف ورزی کی جائے تو کوئی بھی دنیا میں اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتا، اس کے حق میں بات نہیں کرتا کہ یہ اچھا کیا، ہر ایک یہی کہے گا کہ یہ غلط کیا۔ والدین کی بات نہیں مانی تو کہا جائے گا یہ نافرمانی ہے، استاد کی بات نہیں مانی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بے ادبی ہے، اور بڑے منصب والے کی بات نہ مانی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں کہ جب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین، خالق السماوات والارض، اور تمام مخلوقات کے رب العالمین کی نافرمانی کی جائے، اس کی طرف سے دیا ہوا کام نہ کیا جائے تو اس کا زوال، اس کا نقصان، اس کا خسارہ کس قدر ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، کچھ کام حرام کر دیے گئے ہیں، تم ان سے گریز کرو، ہرگز ان کا ارتکاب نہ کرو۔ اب حرام کام یہ خام خواہی منع نہیں کیا جاتا۔ جب ہم علماء کرام کے کلمات اور ان کے اقوال پڑھتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال کیا ہے
بلا شبہ ثواب، اجر اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، ان کے علاوہ اس کے دنیاوی ہزاروں سینکڑوں فوائد بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ثواب اور اجر اور آخرت میں جو انعامات ملیں گے ان پر غور نہ بھی کیا جائے، صرف یہ دیکھا جائے کہ دنیاوی فوائد کتنے ہیں، تو اس پر بھی ہزاروں فوائد سامنے آئیں گے۔ جیسا کہ نماز ہے، یہ فرض ہے، اگر ہم اس کے اجر و ثواب پہ غور نہ کریں، آخرت میں جو اس پر انعامات ہیں اس پر غور نہ کریں، صرف یہ دیکھیں کہ ہیلتھ کے اعتبار سے نماز کے کیا فوائد ہیں، تو ہزاروں فوائد، منافع آپ کو صرف نماز میں نظر آئیں گے۔ اور یہی حال ہر فرض کا ہے۔ اسی طرح جو حرام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان حرام کاموں کے بارے میں غور کیا جائے، ان کے عذابات، ان پر کرنے پر جو سزائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہٹ کر اگر غور کیا جائے، اس حرام کام کو کرنے پر جو دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی بے شمار ہوا کرتے ہیں، وہ بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ مثلا ہم غور کرتے ہیں خیانت کرنا، کہ خیانت کرنا یہ مومن کے شیوا ہی نہیں ہے، یہ منافق کی علامات میں سے ہے، منافق کے کاموں میں سے ہے، اور اس پر جو سزائیں ہیں، جو اخروی عذابات ہیں، ان سے ہٹ کر بھی اگر ہم خیانت کے دنیاوی نقصان پر غور کریں تو وہ بھی کم نہیں ہے کہ خیانت کرنے والے کی عزت خراب ہوتی ہے، خیانت کرنے والے سے کوئی لین دین نہیں کرتا، خیانت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، خیانت کرنے والا ایک سب سے ہٹ کر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ کیا یہ نقصانات کم ہیں؟ پھر اس پر اخروی عذابات اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی، یہ الگ معاملات ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ کام ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ کام اتنا کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ پھر اگر انسان ان کو کراس کرتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے، بتائے ہوئے اخلاق اور احکامات کا خلاصہ ہے۔ مزید اگر خلاصہ اگر اس کو دو چیزوں میں تقسیم کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ نیکی حسن اخلاق ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، فرمایا گناہ کیا ہے؟ جو تیرے سینے میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ یہ دو لفظوں میں، دو جملوں میں ہمیں نیکی بھی بیان کر دی اور گناہ بھی بتا دیا۔ کتنا آسان ہے یہ کلیہ فارمولہ، انسان یاد کر لے کہ نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق۔ حسن خلق کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر کام کو اس کے کمال کے ساتھ کرنا، یہ حسن خلق ہے، کہ اس کی اچھائی غالب ہو اور اسے اچھا کہا جائے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی ہو، اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، اس میں کسی کا حق ادا ہوتا ہو۔ الغرض جتنی بھی نیکیاں ہیں اگر سب کا خلاصہ کیا جائے تو اس جملے میں نکل آتا ہے البر حسن الخلق۔ نیکی وہ سارا کا سارا حسن اخلاق ہے۔ پھر گناہ کے بارے میں کتنا مختصر اور کتنا جامع معنی بیان کیا، والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ جو تیرے سینے میں اس کو کھٹکا پیدا ہو، تیرے دل میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تشویش پیدا ہو، وکرہتا، پھر اس کو مضبوط کر دیا کہ یہ تشویش کیسی ہوگی، وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تو جہاں تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہوگا وہاں پر تو یہ بات بھی محسوس کرے گا کہ یہ بات کسی اور کو نہ پتہ چل جائے، لوگ اس پر واقف نہ ہو جائیں، کہیں تیری عزت خراب نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ گناہ ہے۔ اب یہ ہر عقل والا، شعور والا، سمجھدار آدمی اس پیمانے پر اگر اپنے کاموں کو تولے گا تو اسے پتہ چل جائے گا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ کتنا آسان ہے، اور ذی شعور اور عقل مند آدمی کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ اور پھر اس کی تفسیر میں
اس کی تشریح میں علماء محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ نیکی سارا کا سارا حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، تشویش پیدا کرے، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ یہ حالت پیدا کب ہوگی؟ یہ حالت تب پیدا ہوگی کہ جب مسلمان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، پھر جا کے یہ مرتبہ پیدا ہوگا، کیونکہ ہر انسان اس کردار کا حامل نہیں ہوتا، ہر انسان کی عقل اس معیار کو نہیں چھوتی، یا وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ وہ نیکی کو اس پیمانے پر پرکھ لے اور گناہ کو اس طرح پہچان لے، کیونکہ ہر آدمی نیکی کا خود سے اندازہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی گناہ کو پہچان نہیں سکتا۔ تو اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، قرآن حدیث کا مطالعہ کرے گا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا فرمائے گا، پھر اسے اس کمال درجے کی نیکی کا علم ہوگا، اور وہ گناہ کے بارے میں اتنا حساس ہو جائے گا کہ اسے بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ گناہ ہے، اسے کہنا نہیں پڑے گا، اسے سمجھانا نہیں پڑے گا، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقت اور قوت پیدا فرما دے گا کہ جس کا اس کو علم ہو جائے گا کہ یہ گناہ ہے، اس کے اندر سے اس کے ضمیر کی آواز آ جائے گی کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر باشعور مسلمان تھوڑا سا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا، تھوڑا سا قرآن حدیث کا مطالعہ رکھنے والا اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، اس کے اندر سے آواز آ جاتی کہ یہ کام نہیں کرنا، پہلے اس کام کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لی جائے، علماء سے پوچھ لیا جائے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں، ہمارا دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ رہنمائی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کھٹکا اور تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ کام کر لیتا ہے نا، اب بھی اسے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کو جان لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے، کسی مسلمان نے جھوٹ بولا ہے، اسے اگر کہہ بھی دیا جائے کہ تو جھوٹا ہے، تو وہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے جھوٹا کہا جائے۔ اگر کسی شخص نے خیانت کی ہے، خیانت کرنے کے باوجود اگر کوئی اسے کہے کہ تو خائن ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ اسے خائن کہیں۔ اگر کسی شخص نے چوری کی ہے تو اسے کوئی کہہ دے کہ تو چور ہے، چوری کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے لیے یہ نام پسند نہیں کرتا، یہ ٹائٹل پسند نہیں کرتا کہ اسے کوئی چور کہے۔ اس کا واضح ثبوت یہی ہے کہ وہ شخص بھی اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو برائی سمجھتا ہے۔ جب چوری کرنے والے، خیانت کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو یہ ٹائٹل پسند نہیں ہے، تو جو اس سے بھی نیک مسلمان ہوگا، با کردار ہوگا، اس کے دل میں ہی یہ بات پیدا ہو جائے گی، جب وہ غلط کام کرے گا نا، غلط فعل ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، اس سے نسیان ہو جائے گا، گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا اس کے دل میں وہ جو نور، وہ طاقت، وہ شرح صدر، وہی اس کو بتا دے گا کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے۔ پھر اس کو احساس پیدا ہو جائے گا، ندامت ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ تو نیکی بھی بالکل پہچاننا آسان ہے، گناہ سے بچنا بھی آسان ہے۔ کب؟ جب کوئی مسلمان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، علماء کے قریب رہے، قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا رہے۔ تو میں آج یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول یہی شعور اور سمجھ ہمیں دیتا ہے کہ یہ نیکیوں بھرا ماحول اور گناہوں سے نفرت دلانے والا ایک نظام اور ایک سسٹم ہے کہ جب انسان اس سے وابستہ ہوتا ہے، جب مسلمان اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے دیے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ، جس میں 92 بھی ہیں، 72 بھی ہیں، اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں۔ نیک اعمال کا سلسلہ اگر اس میں غور کرے، کتنی ساری برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو نہیں کرنی، اور کتنی زیادہ نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ کام ہم نے دن بھر میں کرنے ہیں۔ پھر دعوت اسلامی کے 12 دینی کام، یہ ایسا سسٹم ہے، ہفتہ وار بھی ہے، یومیہ بھی ہے، ماہانہ بھی ہے، سالانہ بھی ہے۔ اتنا پیارا نظام اور سسٹم ہے کہ جس میں انسان اگر
اس سسٹم میں آ جائے تو الحمدللہ اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی والا ہے، یہ کام نیکی ہے، یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اور یہی طاقت اور اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس کے بارے میں تشویش ہے، یہ علماء نے منع کیا ہے، یہ قرآن حدیث نے منع کیا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، یہ خلاف اولیٰ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ تحریمی ہے، یہ تنزیہی ہے، یہ اصاعت ہے، یہ کام شریعت نے ناپسند کیا، وہ ساری واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، اور یہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہر انسان یہ دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کو شعور دلانے کے لیے جہاں اسکول، کالج، اکیڈمی اور انسٹیٹیوشن کے سسٹم میں اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں، اس نظام میں لاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ دنیاوی طور پر پڑھ جائے، لکھ لے، اور اس کے اندر کچھ دنیاوی طور پر سدھ بدھ آ جائے، سمجھ آ جائے، اسے سلیقہ آ جائے، دنیا میں رہنے کے انداز پتہ چل جائے۔ تو یہی بالکل طریقہ الحمدللہ عز و جل دین اسلام میں سیکھنے سکھانے کے حوالے سے موجود ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے ادارہ جات، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، بوائز کے لیے، گرلز کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، یہ سسٹم وہی ہے، انہی اخلاق کو سکھانے کے لیے یہ قائم کیا گیا ہے جن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے آقا آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کے حوالے سے، نیکی سیکھنے کے حوالے سے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کے حوالے سے ایک الارمنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی نیک لوگوں کی صحبت سے ہی ملتا ہے، نیک لوگوں کی وہ نیک سوچ کے ذریعے سے وہ ہم سب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت اور وہ سوچ بھی ہمیں عطا فرمائے جس سے ہم گناہ سے بچ سکیں۔ علماء نے ایک بڑی پیاری ارشاد فرمائی، ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح کوئی انسان اپنے کھانے میں مکھی کو برداشت نہیں کرتا، وہ یہ برداشت نہیں کرتا میرے کھانے میں مکھی بیٹھے، یا میں کسی ایسی چیز کو نگل لوں جو میری صحت کے خلاف ہو، یا میری طبیعت اس سے کراہت کرتی ہو، اسے برا سمجھتی ہو۔ فرمایا نیک لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو اسی طرح ناپسند کرتے ہیں، وہ بالکل ناپسند نہیں کرتے۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، جب تو دنیا میں 5 یا 10 درہم کی چوری کرتا ہے تو دنیا میں تیری سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو فرمایا اس احکم الحاکمین خدائے ذوالجلال عز و جل کی تو نافرمانی کرتا ہے تو یہ اس کی نافرمانی، چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی تیرے لیے 10 درہم یا 5 درہم چوری کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو فرمایا بعید نہیں کہ جب دنیا میں 10 درہم پر تیرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بدلے میں تیرا ایک ایک عضو کاٹ دیا جائے۔ لہٰذا دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ۔ آئیے ہم دعوت اسلامی کے ساتھ اس کے عبارت دینی کاموں میں، نیک اعمال کے رسالے میں، اس کے اجتماعات میں، اس کے مدنی قافلوں میں اور مدنی مذاکروں میں عملی طور پر شرکت کریں، اور وہ شعور اور وہ سمجھ حاصل کر لیں جس سے ایک مسلمان نیکی والے ماحول میں آ جاتا ہے، نیکی کو پہچان لیتا ہے، نیکی کو کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ طاقت پیدا ہو جائے جس سے وہ برائی سے بچ جاتا ہے، برائی کو محسوس کرتا ہے۔ جب بھی برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کے اندر الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے بندے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچ جا، وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ ہم دعوت اسلامی میں اللہ کرے استقامت اختیار کریں،
دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ محبت کریں، اس کے دینی کاموں میں عملی طور پر شریک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔